ایک صاحب تھے مشہور شاعر، اور ان کی شاعری کا میں زیادہ قائل نہیں تھا اور شاید اب بھی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ہمارے استاد سلیم احمد سب سے زیادہ محبت ان سے کرتے تھے، مطلب اپنے سب شاگردوں دوستوں میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت تھی زندہ لوگوں میں، پہلے ان کے ایک دوست تھے جو ان کے سب سے بڑے دوست تھے، لیکن انہیں ہم نے دیکھا نہیں، ان کا نام قدیم خان تھا، لیکن یہ اطہر نفیس جو تھے یہ ان کو ظاہر ہم نے دیکھا بھی، وہ بہت ساتھ ساتھ رہے، تو سلیم بھائی ان کے برابر محبت کسی شاگرد اور دوست سے نہیں رکھتے تھے، اور یہ سب پر واضح تھا، اور بلکہ وہ انہوں نے جب وہ اپنے دوستوں کے وہ منظوم خاکے وغیرہ لکھے نا، وہ البم کے نام سے یا کیا، تو اس میں ان کے ذکر میں لکھا کہ باغ جہاں کہ میں نے مطلب مثل شمیم اپنے اطہر کو پایا، اور میں نے گلزار جہاں میں کچھ اس طرح سے ہے، لمبا مصرع ہے، اور شمیم جو ہیں شمیم احمد ان کے چھوٹے بھائی ہیں، تو ایسا بھی دیکھا ہے میں نے کہ شمیم احمد اور ان میں تنازع ہوا کسی بات پہ، تو سلیم احمد نے بغیر تفصیل سنے اطہر نفیس کے حق میں فیصلہ دے دیا، جس سے شمیم احمد ناراض بھی رہے کچھ دن، اور صاف لگتا تھا کہ ان کی نظر میں اطہر نفیس ان کے اکلوتے بھائی چھوٹے بھائی سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اطہر نفیس جو تھے یہ روزنامہ جنگ میں اکاؤنٹ سیکشن میں کام کرتے تھے، اور مرتے دم تک وہیں رہے، تو اور رہتے یہ تھے شاہ فیصل کالونی میں، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ لازماً یہ بہت لمبا سفر کر کے سلیم بھائی کی مجلس میں بھی آیا کرتے تھے۔ یہ تھوڑے بیمار رہتے تھے، اور یوں کہہ لیں کہ تھوڑا ڈپریشن میں بھی رہتے تھے اطہر نفیس، اور ابھی میں بتاؤں گا ان کا جو قصہ جو ہے، لیکن انتہائی دوست آدمی، جیسا ظاہر سلیم احمد جس کو سب سے زیادہ پسند کریں تو اس میں خوبیاں تو ہوں گی نا، مطلب سلیم احمد پر تو وہ بالکل دل و جان سے نثار، مطلب جب وہ فوت ہوئے ہیں تو وصیت کا فوت جو ہوئے ہیں تو 40s میں تھے، میرا خیال ہے 47-48 برس کے تھے، تو وصیت کی تھی کہ سلیم احمد کی کتاب مجھے دفناتے وقت میرے سینے پہ رکھی جائے، یہ وصیت کر کے گئے، تو خیر سلیم بھائی نے اس پہ عمل نہیں ہونے دیا، لیکن وہ تو اپنی طرف سے کر گئے وصیت، اور ان کے انتقال پہ سلیم احمد کا جو ہے وہ زندگی جینا خطرے میں پڑ گیا تھا کہ یہ بھی گئے، اب اس طرح کا اثر ہوا تھا ان پہ، تو خیر، تو اطہر نفیس جو تھے ترنم سے پڑھتے تھے، اور اپنی شاعری کے سلسلے میں بہت حساس تھے، مطلب کہ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، کس سے میرا مقابلہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اگر ان کا مقابلہ فرض کیا آپ احمد فراز سے کر دیں تو وہ ناراض ہو جاتے تھے، مطلب مقابلہ کرنا ہے تو فیض وغیرہ اس طرح سے، تو حساس تھے، بھولے آدمی تھے، حساس بہت تھے، تو اس میں ایک دن ہم لوگ ان کے گھر گئے، تو انہوں نے ہمیں ناشتے پہ بلایا، ناشتے کی دعوت یہ کبھی کبھی کرتے تھے مہینے 2 ماہ، اور بہت پرتکلف ناشتہ، کیونکہ شادی شدہ نہیں تھے، یہ کنوارے ہی فوت ہوئے، تو والدہ کے ساتھ رہتے تھے، بھائیوں ان کے کئی بھائی تھے، تو خیر، تو میں ثروت حسین اور 2-3 اور دوست نوجوان شعراء وہ گئے ان کی دعوت پہ ناشتے میں، صبح کو 8 بجے، تو وہاں خیر ناشتہ وغیرہ کیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار بڑی افسوس کی بات ہے،
اور بہت زیادہ گمبھیر سا چہرہ یہ بنا لیتے تھے، اور بہت خوبصورت آدمی، مطلب یونانی چہرہ تھا ان کا، بالکل راجپوت تھے۔ تو ہم نے کہا کیا افسوس کی کیا بات ہے؟ کہنے یا پنجاب والے کراچی سے بہت تعصب رکھتے ہیں۔ ان کا کیا ہوا؟ کہنے دیکھو آج تک پنجاب کے کسی نقاد نے مجھ پر کچھ نہیں لکھا، لاہور کے، پنجاب نہیں لاہور کے۔ ہم نے کہا ہاں یہ تو مسئلہ ہے۔ تو کہنا بس اب کیا کریں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان لوگوں کو سے کس طرح ہم کراچی والے خود کو منوائیں۔ یہ کافی دیر، مطلب کوئی آدھا گھنٹہ یہ رونا، وہ مختلف طرح اسلوب میں روتے رہے۔ تو پھر خیر ہم لوگ وہاں سے جب نکلنے لگے تو ایسے ہی خیال آیا کہ ایک اور صاحب وہاں رہتے تھے اگلی گلی میں، وہ مطلب اپنی نوعیت کے بڑے منفرد آدمی تھے۔ تو ہم نے کہا کہ اطہر بھائی وہ آپ کے دوست ہی ہیں، تو ذرا سا ان سے بھی سلام دعا کر لیں، بہت وقت ہو گیا، اور وہ بھی آپ کا پوچھتے رہتے ہیں، اور اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی نہیں ملتے۔ تو ہم لوگ ان کے گھر گئے، تو وہ ہانپتے کانپتے جیسے پسینے میں شرابور بنیان پہنے باہر نکلے گھر کے ہمیں ریسیو کرنے۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا ہاتھ میں وہ گریس لگی ہوئی ہے، اور یہ وہ، ہم نے کہا یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ کہیں یار بڑا غضب ہو گیا۔ ہم نے کہا کیا؟ وہ صاحب جو ہیں، ہم نے کہا کیا غضب ہو گیا؟ بلکہ اطہر نفیس صاحب نے کہا کہ کیا غضب ہو گیا، یہ اب ڈرامہ بند کرو، سیدھی بات کرو۔ انہوں نے کہا کہ اطہر بھائی کیا بتاؤں، وہ پنکھا جو تھا ہمارا وہ لگانا تھا دوبارہ، موٹر اس کی ٹھیک کروا کے، تو وہ بولٹ ہوتے ہیں نا پنکھے کے، نٹ بولٹ، کہیں وہ ایک بولٹ ڈھیلا پڑ گیا تھا، تو وہ آدمی چلا گیا جو لگانے والا تھا۔ تو میں نے جب دیکھا کہ وہ بولٹ بالکل ڈھیلا ہے اور بڑا بولٹ، تو میں نے کہا میں ہی کس دیتا ہوں۔ تو میں اسے کسنے لگا ہاتھ سے، اور نیچے جو ہے وہ بچوں سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا، تو دھیان ہی نہیں رہا، وہ زیادہ میں نے کس دیا تو بولٹ ٹوٹ گیا، وہ لوہے کا بولٹ۔ اب جو اطہر نفیس کا چہرہ سرخ، ہم لوگوں نے بہرحال ان کو ادھر ادھر کیا۔ میں نے کہا نہیں اطہر نفیس صاحب، ہو سکتا ہے پنجہ کشی وغیرہ کیے ہوئے ہو۔ کہنے لا حول ولا قوت، ایک تھپڑ اس کو ماروں تو یہ مر جائے، اور فلاں ڈماں۔ تو بہرحال ہمارا مقصد وہ پورا ہو گیا، ہم جس مقصد سے انہیں لے کر گئے تھے کہ اطہر نفیس اس آدمی کی حمایت سے باز آ جائیں، وہ ہو گیا تھا۔ تو پھر ہم گئے ثروت حسین کے گھر، وہاں میں اور ثروت حسین دونوں بیٹھے، ہم نے کوئی 2 گھنٹے میں اطہر نفیس کی شاعری پر مضمون مکمل کیا، اور اس میں لکھا کہ بس میر فراق اور اطہر نفیس، یوں کر کے کچھ عجیب طرح سے۔ وہ شوکت عابد ٹہل ٹہل کے یہ حوصلہ افزائی کر رہے تھے، ثروت حسین کے بھائی چھوٹے۔ پھر جناب فوراً ہم لوگوں نے رابطہ کیا، اور پھر ایک ناشتے کی دعوت ہوئی، میرا خیال ہے 2 دن میں۔ ہم نے کہا بڑی خوشخبری ہے، وہ لے کر گئے اور انہیں وہ مضمون سنایا کہ حضرت یہ لاہور سے آیا ہے مضمون۔ کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ آپ کا تو تصوف وغیرہ سے بابا ظہین شاہ تاجی سے بڑا تعلق ہے، تو ہو سکتا ہے آپ ہی کا کوئی تصرف ہوا ہو، آپ جو کہہ رہے تھے۔ تو جنہوں نے مضمون لکھا ہے وہ خود بھی ایک پیرزادے ہیں اور تصوف کے ماہرین میں سے ہیں۔ کہنے کون ہیں؟ ہم نے کہا عطاء الحق قاسمی۔ تو عطاء الحق قاسمی مشہور آدمی تھے، مطلب کالم لکھتے تھے، لیکن وہ زمانہ یہ تھا کہ موبائل فون وغیرہ یہ سب کیا وہ عام فون نہیں ہوتا تھا، اور اس کا ڈر نہیں تھا کہ یہ تصدیق کیسے کریں گے۔
تو وہ ان سے کہا کہ عطاء اللہ قاسمی کہنے یار اب ان کی آنسو نکلے جا رہے ہیں. وہ جب مضمون میں پڑھ رہا تھا پوری صداکاری کے ساتھ تو ان کے آنسو نکل رہے تھے. بڑی بدگمانی کی اور فلاں جناب. اب جناب وہ خوشی سے نہال ہو گئے اور کہنے لگے یار عطاء اللہ قاسمی کو میں خط لکھوں گا شکریہ کا. میں نے کہا جناب انہوں نے یہ ہمیں چھپا کے بھیجا ہے. وہ تو شاید یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو سنایا جائے. وہ چاہتے تھے کہ سیپ ایک رسالہ تھا بڑا وہاں چھپ جائے اور ان کے نام سے نہ چھپے. کہنے یار یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہا بھئی وہ پیرزادے ہیں, وہ آپ کا بھی شاید کچھ روحانی مرتبہ وہ پہچانتے ہیں تو وہ گمنامی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. کہنے یار یہ تو اصحاب خدمت ہوتے ہیں, یہ تو ابدال کا جو اسٹاف ہوتا ہے وہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. میں کہا بس جو بھی ہے. تو یہ جو اطہر نفیس صاحب ہیں یہ ایک مرتبہ مجھ سے ناخوش ہو گئے, ناراض ہو گئے. تو بات چیت جیسے بند ہو گئی یا ہم بھی ان سے ناراض تھے. تو جمال پانی پتی صاحب نے اپنے گھر میں قوالی کی ایک محفل کی جس میں بہاؤالدین قوال بہت بڑے قوال مانے جاتے تھے, انہیں بلایا. تو اطہر نفیس تو ظہین شاہ تاجی کے مرید تھے, یہ تو قوالی کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. سلیم بھائی نہیں آئے, وہ نہیں جاتے تھے قوالی وہاں. تو یہ جب آئے تو میں نے 1 یا 2 روپے وہ جیسے قوال کو نظر کرتے ہیں نا کہ آپ نے پیسہ نکالا, ان کو ساتھ لیا اور قوال کو دیا. تو اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ میرے سب سے قریبی دوست ہیں, یا میں ان کا معتقد ہوں کہ ان کے ہاتھ لگانے سے پیسہ بابرکت ہو گیا ہے. یہ قوالی کا کلچر ہے. میں نے وہ 1-2 روپے جو بھی تھا وہ لے کر ان کے ہاتھ پہ رکھا اور وہ جا کے ہم دونوں نے جیسے وہ یوں لے جا کے یوں نظر کرتے ہیں قوال. اب انہوں نے رونا شروع کر دیا. کہنے جاوید میں تمہیں نہیں سمجھا تھا. کیا نہیں سمجھا؟ نہیں اب میں تمہارے سامنے وہ بات نہیں کہہ سکتا جو میں نے تمہارے بارے میں بھانپ لی ہے تمہارے اندر. اور بس میں تمہیں سمجھ گیا اور آج سے مرتے دم تک تم میرے جگر کے ٹکڑے ہو. اور روتے جا رہے ہیں. یہ جو سادگی تھی, یہ جو انتہائی جذبات کی شفافیت تھی اور جو حد درجے کا تعلق میں فطری پن تھا, وہ اب بہت ہی کم رہ گیا ہے. اور خصوصاً ادیبوں شاعروں میں اس طرح کے جذبات و احساسات تو جیسے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے ہیں. تو یہ تھے اطہر نفیس صاحب. ماشاءاللہ بہت مشہور شاعر تھے اپنی زندگی میں بھی, اور ان کی غزلیں وہ گلوکاروں نے گائی بھی ہیں. ان کا مجموعہ کلام بھی کلام کے نام سے چھپا تھا. تو لیکن شاعری پہ ہمیں ان کی اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن شخصیت ان کی ایسی ہے کہ انہیں خوش کرنے کے لیے ہم انہیں غالب سے بھی بڑا شاعر اگر وہ خود کو کہلوانا چاہتے تو میں تو کہہ دیتا.